2021 میں جب افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور امریکہ اس کے نیٹو کو شکست ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر ایک جشن منایا جاتا ہے، اور جشن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایز اف پاکستان ڈیفیٹڈ the US and its allies in افغانستان. اس وقت ہم جیسے صحافی تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں ایسے ماحول میں کھود رہا ہے کہ جس جنگ سے اس کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا یا وہاں پر اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. تو آپ نے 2025 کو کلیئرٹی کا سال کہا کہ کلیئرٹی کا سال ہے. 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان افغان طالبان سے TTP کے لیے مذاکرات کرتا ہے، پہلے خود مذاکرات کرتا ہے، پھر یہ مذاکرات دوحہ چلے جاتے ہیں، قطر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے استنبول چلے جاتے ہیں، پھر اس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، امریکہ تک کے اس کے بیانات آ جاتے ہیں، لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی نے اس جو بین الاقوامی اس ایک لوکل ایشو کو بین الاقوامی بنا کر ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دی؟ افغان طالبان کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، تو کیا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دی گیا TTP کو؟ دوسرا یہ بارڈر کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ سر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تب کھلے گا جب پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے معاہدہ کرے گا. تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے کوئی معاہدہ کرے گا، یا بارڈر کو جتنے کاروباری بارڈرز ہیں ان کو ہم پکے بند سمجھیں؟ اور پختونخوا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہاں کی کابینہ نے انیڈ آف سول پاور کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے لیکن اب سپریم کورٹ میں وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں، تو اگر اس چیز کو جو انووکڈ ہے آرٹیکل 245 جس کے تحت آرمی کو سوات آپریشن کے دوران طلب کیا گیا تھا، اگر وہ اس کو ریووک کرتے ہیں تو پھر آرمی کیا فیصلہ لے گی؟ وہاں پر رہے گی، واپس جائے گی، یا وہیں رہ کر آپریشن کرے گی؟ جی ٹھیک. جو آپ نے بات کی کہ افغان طالبان سے آپ نے جو بات چیت کی تو آپ نے لیجیٹیمیسی تو نہیں دی اس کو، یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا، پہلا پوائنٹ یہی ہے آپ کا. دیکھیں پاکستان افغان طالبان ایک ڈیفیکٹو ان کا رول ہے یا نہیں ہے وہاں پہ کابل میں؟ کس کا رول ہے؟ افغان طالبان کا. کیا پاکستان 2021 سے 2025 کے درمیان آپ نے افغان طالبان سے انگیج کیا یا نہیں کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات چیت کی، تو آپ نے یہ بات چیت کوئی نئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات چیت کریں ان کو بھی ہم یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. پاکستان افغان طالبان کے ساتھ 2021 سے بارہا بات چیت کر چکا ہے. تو واٹ از نیو اباؤٹ اٹ، اباؤٹ دیٹ لیجیٹیمیسی؟ بیکاز وہاں پہ ایک ایگریمنٹ دوحہ ہوا جس میں ایک افغان طالبان کے درمیان ہوا اور اس وقت کی جو انٹرنیشنل کولیشن فورسز ہیں ان کے درمیان ہوا. اس کے نتیجے میں ان کو سپیس ملی اور یہ کابل میں آ کے قابض ہو گئے. تو ڈیفیکٹو تو وہی انہی کا رول ہے نا. ابھی آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے افغانستان کے اندر جتنے یہ معاملات ہیں تو یو ہیو ٹو، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ اس کے علاوہ کون سی اینٹیز سے بات کریں گے جو اپنے آپ کو ساتھ انٹرم افغان گورنمنٹ کہلواتے بھی ہیں، وداؤٹ کسی الیکشن، وداؤٹ کسی لیگل مینڈیٹ کے کہلواتے بھی ہیں. اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ. آپ کے وزیر خارجہ کے وزٹ ہو چکے ہیں 4 کابل میں، آپ کے وزیر دفاع اور ISI کے جو ہیڈ ہیں وہ 2 وزٹ کر چکے ہیں، نمائندہ خصوصی کے 5 وزٹ ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 سے 24-25 کے درمیان. سیکٹری لیول پہ 5 وزٹ ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا وزٹ ہے، جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز ہیں، بارڈر فلیگ میٹنگز اسی کے ساتھ آپ 225 کر چکے ہیں، احتجاجی مراسلے آپ 836 دے چکے ہیں، 13 ڈیمارچ دے چکے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انہی کے ساتھ کر رہے ہیں نا. تو وہ تو وی آر ٹاکنگ اینڈ آن سنگل پوائنٹ ایجنڈا سے شروع میں بات کر رہے ہیں. اب آپ نے جب اس بائیلیٹرل بات چیت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دین آپ کے جو، اور یہ گئے کون تھے جب آپ نے، کانٹیکسٹ ٹھیک ہونا چاہیے نا. ونس یو پنش دیم ان اکتوبر تو یہ پھر اس کے بعد وہ دوڑے گئے کہ جی ہمیں قطر اور پھر دوست ممالک آئے، اور جو وہ بات چیت ہوئی اس میں پاکستان ہیز بین ایبسلیوٹلی کلیئر کہ ہمارا آپ سے ایک سنگولر مسئلہ ہے کہ آپ یہ جو اپنی سوائل کو ٹیررزم میں استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، برائے مہربانی یہ نہ کریں. یہ ثبوت ہے، یہ چیزیں ہیں، اور ادھر ایک ویریفائبل میکنزم بنا دیں. اگر آپ دونوں میں ہم دونوں مل کے نہیں بنانا چاہتے، تھرڈ پارٹی ہے اس سے بنوا دیں جو ویریفائی کرے کہ واٹ ایور از کمنگ، اس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں آ رہی، کوئی اسلحہ نہیں آ رہا، کوئی RDX نہیں آ رہی، کسی قسم کا ایکسپلوسو نہیں آ رہا، کوئی سوسائڈ بمبرز نہیں آ رہے. میک اے ویریفائبل میکنزم. اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ میکنزم یہ کہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے جو سا افغان کنیکشن تھا یا نہیں تھا. اس سے زیادہ واضح کھل کے اوپن بات کیا ہو سکتی ہے؟ سو why are we talking with them who is the de facto? Because they are the de facto ruler and we are very logical people. The state of Pakistan is absolutely logical.
آپ کا جو آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی غصہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے میرے بھائی. اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ایکسپلین. تو یو ہیو ٹاپ ڈپلومیٹس ہو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ آر ایکسپلیننگ اٹ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ سٹانس ہے اور یہ سٹانس بالکل لاجک پہ ہے, یہ حقائق پہ ہے, یہ سچائی پہ مبنی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی آرٹیکل 245, سر یہ بارڈر بندش کا وہ کہہ رہے ہیں کہ الگ سے معاہدہ ہوگا کاروبار کا, تو پاکستان ان ٹرمز اور یار وہ کون ہے یار, وہ کون ہے جو کہ اپنی کوئی ٹرم پاکستان پہ کسی قسم کر سکتا ہو؟ ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے کہ یار بارڈر بند ہے, یار بند رکھیں یار. اس بارڈر سے جو علتیں ہیں ادر دین ٹیررزم, افغان ٹریڈ جو آپ کا ہوتا ہے, وہاں سے جو ریورس میں آ کے آپ کو لاس ہو رہا ہے آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو, وہاں سے جو آ رہی ہے, وہاں سے جو آپ کے دہشت گردی آ رہی ہے, وہاں سے جو آپ کے اوپر جو باقی علتیں وہاں سے آ رہی ہیں, ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اوور آل اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جی سوسائٹل لیول پہ, سیکورٹی لیول پہ اینڈ آن دی اکنامک لیول آلسو اٹ از ناٹ ان, یہ پاکستان تو being a neighborly country and always a very magnanimous country towards Afghanistan has been providing them this Afghan transit trade and this access اور جو سا ٹریڈ دیتا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی اس سے نہیں جڑی ہوئی میرے بھائی. آپ کو بہتر سوال پاکستان کے اکانومسٹ دے سکتے ہیں جو پڑھے لکھے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, بٹ وی ہیو اے ویری لارج اکانومی. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سے آپ کا جو اکنامک بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی سیکورٹی کنسرنز, اور سیکورٹی جو آپ کو ہٹ مل رہی ہے وہ اس سے بہت لارج ہے. اس کا دونوں کا آپس میں کوئی میچ ہی نہیں ہے بھائی. تو وہ جو کہتے رہے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دے آر سیئنگ, ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے, جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اینڈ ایوری تھنگ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی دی گورنمنٹ. ہم اپنا پرسپیکٹو دیتے ہیں, کھل کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیکورٹی کا پرسپیکٹو ہے, دس از دی پرابلم واٹ از دیئر. اور آپ کو اس بارڈر کلوجر کے جو فوائد ہیں وہ بھی ابھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, گراؤنڈ پہ بھی نظر آنے شروع ہو گئے, اس کے بہت سے فوائد ہیں جو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آرٹیکل 245 میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آئین کی کتاب ہے نا, اس کے اوپر بہترین فیصلہ آپ کے آئین کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آرٹیکل 245 کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 245 کیا کہتا ہے. دی آرمڈ فورسز, this is the functions of the armed forces. The armed forces shall under the direction of the federal government defend Pakistan against external aggression or threat of war and subject to law act in aid of civil power when called upon to do so. The validity of any direction issued by the federal government under clause 1 shall not be called in question in any court. ہم نے بتایا یہ فیڈرل فورس ہے میرے بھائی, یہ وفاق کی علامت ہے, یہ وفاق کی فوج ہے, یہ وفاق کا ایک, یہ پوری پاکستان کی ایک انٹیگریٹی ہے. تو اس کے اوپر بہترین تو کمنٹری آپ کے لیگل افیئرز والے کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی جو وفاق ہے اس کے ایک بارڈرز ہیں, اس کے بارڈر کے اوپر وفاق کی فوج لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی, اس کی پوری ایک چین ہے پیچھے, اس کی ایک لاجسٹک بیس ہے. آپ کی 1000 سے زیادہ پوسٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں افغانستان کے بارڈر پہ, ہیں یا نہیں ہے؟ ان پوسٹوں کے پیچھے لائنز آف کمیونیکیشن ہے, اس کی سیکورٹی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اٹھا دیں وہ پوسٹیں کہ افغانستان کو لے آئیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے. میں آپ کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہوں کہ از اٹ پاسبل. یہ جو بات چیت کرتے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو بات چیت کرتے ہیں, ان کی آپ ہر بات کو اتنا سیریس لے کے دل پہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ کتے باندھے ہوئے ہیں فوج نے, یہ تو یہ بھی کہتے ہیں, یہ تو یہ کہتے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان خیبر پختونخوا کے پاکستان کی عوام کی سیکورٹی جو سی ہے وہ ہم ہیبت اللہ سے جا کے لیں گے. تو ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج اٹھا دے بارڈر سے, اٹھا دے؟ اس کی لائنز آف کمیونیکیشن ہے, وہ کون سیکیور کرے گا؟ ہنٹرلینڈ میں آپ جائیں, آپ گئے ہیں, آپ میں سے کوئی صحافی جو سے تیرا گئے ہیں, تیرا گئے تھے, کیا آپ کو انہوں نے بتایا؟ انہوں نے بتایا آپ کو کہ پیچھے جو ہے پورے ہنٹرلینڈ میں کوئی پولیس نہیں ہے, یہی بتایا آپ کو؟ ایف سی کے علاوہ وہاں پہ کون سا ادارہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ ویئر از دی, کیوں نہیں وہ وہاں پہ پولیس کو افیکٹو کرتے؟ کس کے حوالے کر دیں, اٹھا دیں سب کچھ, تاکہ یہاں پہ
ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو جون سا نا آپ جون سا خیبر پختونخوا کو جون سا نا حوالے کر دیں پورے کو, اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جون سا دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے اور یہاں پہ گلے کاٹیں گے اور یہاں پہ بچیوں کو اٹھا کے جون سا غاروں میں لے جائیں گے. یہ آئین جو اور قانون جون سا نا یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو, ان کی سیکورٹی کو اور انٹیگریٹی کو.